اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو محفل پاک میں مرشد کریم ایک بات فرما رہے تھے، مجھے وہ بات سن کے خوشی بھی بہت ہوئی، دکھ بھی بہت ہوا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں وہ خوشی کے ہیں یا غم کے ہیں، کچھ ایسی کیفیت بن گئی۔ بات کیا تھی؟ بات بڑی سادی تھی بھائی، بس سمجھنے والا چاہیے، بات ہے سمجھنے کی۔ بندہ بات موتیوں جیسی بیان کر رہا ہے جس کی قیمت موتیوں جیسی ہو، آگے کوئی سمجھنے والا ہی نہیں بیٹھا۔ لاکھوں کی عوام تو ہے، مجمع تو ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں رہا اس کی بات کو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بندہ ایک بات کر رہا ہے، سادی سی بات، ایک بندہ بیٹھا ہے سمجھنے والا، اس کا مول پڑ جاتا ہے۔ وہ بات بڑی پیاری لگی مجھے، مرشد کریم کی ہر بات ہی پیاری ہوتی ہے الحمدللہ۔ سرکار پیر مرشد فرما رہے تھے کہ ایک بندہ گیا عمرہ شریف کرنے، ادھر سعودیہ میں، اس نے کہا کہ میں وہاں پہ رہا، مجھے عربی زبان تو آئی لیکن مجھے عربی لہجہ بھی آ گیا، عربی لہجے کی سمجھ آ گئی۔ تو ایک چھوٹے سے واقعے نے میری زندگی کو بدل دیا۔ اس نے بتایا کہ میں ایک دن ایک مارکیٹ کے اندر گیا، ایک باپ اور بیٹا خریداری کرنے آئے ہوئے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان مجھے یہ کھلونا چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ بیٹا کہہ رہا ہے، باپ لے کے دے رہا ہے۔ ایک وقت آیا، باپ نے کہا بیٹا تال، جو عربی جانتے ہیں، عربی کی لغت کو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جو تال لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چلو آؤ چلیں، آجو چلیں، واپس آؤ چلے واپس چلے۔ باپ نے کہا تال، بیٹے نے کہا نہیں میں نے اور لینے ہیں۔ باپ نے پھر کہا تال، اس نے کہا میں نے اور لینے ہیں۔ تیسری مرتبہ باپ نے پھر کہا تال، تو بیٹے نے کہا نہیں میں نے اور کھلونے لینے ہیں۔ باپ کو غصہ چڑھا، 3 مرتبہ تجھے کہا ہے آ جا، وہ نہیں آیا، تیسری چوتھی مرتبہ لفظ وہی ہے، مطلب وہی ہے، لہجہ بدل گیا۔ باپ نے کہا ہئی چھوڑ واپس آ۔ جب لہجہ بدل گیا تو بچہ جو ہے رونے والا منہ بنا کے واپس آ گیا۔ اس بندے نے کہا کہ یار مالک نے تال نہیں کہا اذان میں، مالک نے کہا ہئی چھڑ دکان، چھڑ کاروبار، میرے کار چاہ، میرا فرض ادا کر جڑا میں تیرے تے فرض کیتا سی، جڑا میرا حق کی انہوں ادا کر جا کے مسجد وچ، چھڑ کاروبار، روزی دا وعدہ میرا ہے۔ تو ساری زندگی دکان تے بیٹھا رہا، میں چاہواں تے تو 1 روپیہ بھی نہ کما سکے، تو کھ بھی نہ کر سکے، گھنٹہ زندگی دا، گھنٹہ اپنے 1 دن دا میرے گھر دے دیکھ دے ویکھ، وہ ادھا گھنٹہ دکان کھولے گا، میں ادھے گھنٹے دے تینوں مہینے دی روزی نہ دیاں تے گل کری۔ آ تے صحیح یار، وعدہ مالک دا ہے، تھوڑی جی استقامت تینوں کرنی پینی ہے، تھوڑی جی استقامت وکھا، اللہ دے گھر چا اودے حقوق فرض فرائض ادا کر، تھوڑا جہا سیریس لے اسلام نو، تھوڑا جہا اسلام تے چلن دی کوشش کر، چل نہ کوشش کر، مالک کدی چلائے گا بھی مالک، کیونکہ حکم ہے فاستقیم، پھر قائم ہو جاؤ، انشاءاللہ مالک استقامت بھی دے گا۔ تیرا کام ہے ہوندے تے آنا ایک باری، تو آ تے دعا کر مالکا مینوں استقامت بھی دے، تے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ پاک تینوں استقامت دے گا۔ تو بھائیو بات سمجھنے کی ہے، بندہ نہ سمجھے تو لاکھوں کی بات کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور سمجھنے والا بیٹھا ہو تو سادہ سی بات بھی سمجھ جائے تو ساری زندگی کی بات بن جاتی ہے۔ بھائیو ذرا سمجھو اس کو، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچاؤ، زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ۔ میں لائک نہیں چاہتا آپ سے، میں کوئی کمنٹ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا میرا چینل سبسکرائب کرو، مجھے فالو کرو، شیئر کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو، بس میری ایک بات ہے، اس کو سنیں آگے سنا دیں، گھر والوں کو سنائیں، دوستوں کو سنائیں، اپنی فیملی والوں کو سنائیں، خود سنیں، اور ہاں سب سے ضروری بات جو سنیں اس پہ عمل کریں، اس پہ عمل کریں۔ سارا دن 23 گھنٹے تم اپنی مرضی سے جی، تیرے اوپر میل چڑھتی ہے، تیرے اوپر کچیل چڑھتی ہے، گناہوں کا بوجھ آتا ہے، 1 گھنٹہ ہے دن کا جس میں تجھے مالک ٹائم دیتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ، اپنا بوجھ اتار دے۔ تو جاتا ہے دکان پہ صفائی، سارا دن کام کرتا ہے، میل کچیل لگتی، کپڑے گندے ہوتے ہیں، رات کو گھر آتا ہے، اگر تو ویسے ہی سو جائے تو پھر تجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، تو واپس آ، تو نہا دو، کپڑے نئے پہن، اپنی اولاد میں بیٹھ، اتنا تو اختیار ہے نا۔ اگر اتنا اختیار تجھے دنیا کے معاملات میں ہے تو سارا دن جو تو بد نگاہیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام مال کھاتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، جو گناہ کرتا ہے سارا دن، تو کیا تو 5 وقت کی نماز میں اپنے رب سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا؟ تجھے تیرا افسر بلائے، تجھے کوئی دعوت پہ بلائے، تجھے کوئی شادی پہ بلائے، تجھے کہیں پہ میٹنگ میں بلایا جائے، تو بڑا تیار ہو کے جائے وہاں پہ کہ نہیں وہاں پہ افسر آنے میں نے منہ دکھانا ہے، تو مالک کے گھر سے بلاوا ہے، تجھے فکر ہی کوئی نہیں۔ ادارہ غور کرو، ادارہ سمجھنے کی تھوڑا سا غور کرو، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ السلام علیکم۔